Okay, so this is the first lecture on English Pressy and Composition paper. क्योंकि हमने ऑलरेडी ऐसे का सेशन वो कवर किया है और मैंने सारे जो लेक्चर्स थे वो रिकॉर्ड करके अपलोड भी किए हैं ऑन यूट्यूब चैनल. सो ये फर्स्ट क्लास है, इसमें हम जस्ट उसकी एक ओवरव्यू लेंगे कि इसके पेपर में कौन कौन से कंपोनेंट्स है और विल बी टचिंग अपॉन द इंग्लिश प्रेसी. So आज और कल प्रेसी पर क्लास होगी and we will move on like this to cover one aspect daily. So as you know, my name is Waqar Ahmed and I'm from 49th and 50th Common. कुछ स्टूडेंट्स को like they have apprehensions कि it is his coordinator जिस नंबर से मैं बात करता हूँ like आपकी क्यूरीज या आपके साथ कोऑर्डिनेट करता हूँ. सो दैट इज़ माय पर्सनल नंबर फॉर स्टूडेंट्स. और इंस्टाग्राम पहले मेरा कोऑर्डिनेटर वो मैनेज करता था बट नाउ आई एम मैनेजिंग इट. सो यू कैन डायरेक्टली आस्क योर क्वेश्चंस क्यूरीज जो भी हो, इंशाल्लाह आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड. अगर ये लेट हो जाए बट आई विल रिस्पॉन्ड इट. ठीक है. सो दिस इज द डिवीजन ऑफ द पेपर कि इसमें एक तो एमसीक्यूज पार्ट है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं लाइक synonyms और एंटोनिम, दैट इज प्योरली वोकेबलरी. और उसके लिए आई सजेस्ट कि आप जीआरई की वोकेबलरी लिस्ट जो है लाइक अगर आप पूरा लिस्ट उसमें 2500 या 3000 अल्फाज हैं, अगर आप पूरा कवर नहीं कर सकते सो दोज वर्ड्स दोज वोकेबलरी जो कि आपको लगते हैं दैट इट इज़ इम्पोर्टेंट वन, लाइक इसके चांसेस हो सकते हैं क्योंकि आप सारा कवर नहीं कर सकते. सो मैंने जो बुक आपको रिकमेंड की थी लाइक जिससे मैंने भी तैयारी की थी उसमें काफ़ी अच्छी कंपाइल्ड फॉर्म में तकरीबन पूरा पेपर कवर हो जाता है. दैट इज़ द बुक ऑफ हाफिज करीम दाद चौथाई साहब. ही इज़ अ पेस ऑफिसर फ्रॉम CSS 2014. तो उसका बुक है, उसने काफ़ी मेहनत की थी क्योंकि 2016 में लाइक इसका सिलेबस भी चेंज हुआ था 2015 में. सो उसी के बेस पर उसने मुख्तलिफ रिसोर्सेज से वो कंपाइल करके स्टूडेंट्स के लिए एक आसानी बनाई थी. सो उसने इस्लामियात पर, इवन MPT पर एंड इंग्लिश कंपोजिशन पर, इस पर उसने काफ़ी लाइक मेहनत की थी और स्टूडेंट्स के लिए कंपाइल्ड फॉर्म में वो मैनेज किया था. सो वो बुक आप लाजमी ले, उसमें प्रीवियस पेपर्स के अपडेटेड लाइक 2021-22 तक पेपर्स भी है सॉल्व. और उसमें ग्रामर का पोर्शन, GRE का पोर्शन लाइक प्रीवियस प्रेसिस वो सॉल्व है. इसके अलावा लाइक एवरीथिंग वट एवर यू नेम इट इन द कंपोजिशन पेपर. सो वो लाजमी आप देख लें. अच्छा, जस्ट लेट मी शेयर द मीटिंग कोड, कुछ स्टूडेंट्स मांग रहे हैं. सो ठीक है, लेट्स स्टार्ट इट. सो वो बुक आप लाजमी ले लें क्योंकि उसमें आपको काफ़ी कुछ मिल जाता है. इसके अलावा उसका इस्लामियात का बुक भी अच्छा है लाइक इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग इट इन इंग्लिश. सो हाफिज़ करीम दास साहब का जो बुक है उसमें काफ़ी आपको रेफरेंसेस और डिटेल्ड वो उस पर डिस्कशन नज़र आएगी इन द. उसने अगरचे वो कंपाइल की है मुख्तलिफ बुक से बट आई मीन काफ़ी उसने आसानी बनाई है फॉर द एस्पायरेंट्स कवर फ्रॉम वन बुक. अच्छा, आपके चैट्स भी मैं देखता रहूँगा बट यू कैन आस्क योर क्वेश्चन एट द एंड. हाँ, बुक का नाम वो ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा. इट इज़ क्वाइट फेमस और लाजमी वो कंसल्ट की जाती है. ओके, सो फॉर दिस पेपर इसमें क्वेश्चन जो है एक तो MCQs है विच इज़ प्योरली वोकेबलरी. अच्छा, म्यूट योर सेल्फ हुएवर इट इज़. सो प्योरली वोकेबलरी है, उसमें सिनोनिम एंटोनिम्स आ जाते हैं और आपकी वोकेबलरी GRE लिस्ट या प्रीवियस पेपर्स के आप वो उठा लें और वो कवर कर लें. इसके बाद जो है आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट है दैट कंसिस्ट ऑफ, इसमें प्रेसी का क्वेश्चन है, इसके 20 मार्क्स है. लाइक फर्स्ट पार्ट के वो तो 20 मार्क्स.
अच्छा इसमें जो भी अनम्यूट है आई विल जस्ट रिमूव हिम फ्रॉम द मीटिंग, ठीक है। सो दिस विल बी अवर लाइक वे फॉरवर्ड, ताकि बाकी लोग सीरियस हो। सो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो प्रेसी का है इन द सब्जेक्टिव पार्ट। और प्रेसी का पेपर ये डिटरमिन करता है कि आपका पेपर किस तरह है, क्योंकि प्रेसी एक ऐसी चीज़ है, इस पर आई वुड एडवाइज यू कि इस पर एक्सटेंसिव आप प्रैक्टिस करें। ओके, सो एक्सटेंसिव प्रैक्टिस इसलिए क्योंकि इसमें हम चूंकि समराइज करते हैं एक लेंथी पैराग्राफ को, उसकी वन थर्ड बनाते हैं या एज पर द इंस्ट्रक्शंस, क्वेश्चन में जो भी इंस्ट्रक्शन है कि आप इसकी इतने अल्फाज में प्रेसी बनाओ, इसको समराइज करो, प्रिसाइज अंदाज में लिखो, ताकि सारे मेन आइडियाज एक छोटे से पैराग्राफ में वो डिस्कस हो। सो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको इस पर एक्सटेंसिव प्रैक्टिस हो। इसमें चूंकि हम प्रैक्टिस करते हैं राइटिंग शॉर्ट सेंटेंसेस, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस, सो इसका हम ध्यान रखते हैं। सो जो लोग चाहते हैं कि हम बिगिनर्स हैं एंड वी वांट टू स्टार्ट राइटिंग, तो एक तो मैंने सजेस्ट किया था लाइक किसी भी आइडिया पर आप लिख ले और वो एवेलुएट करते जाए। सो आपकी ग्रामेटिकल जो एरर्स मिस्टेक्स है वो भी लोकेट होती रहेगी, आइडेंटिफाई होती रहेगी, एंड यू कैन कवर इट। बट द बेस्ट थिंग इज लाइक ऑन एडवांस लेवल यू कैन फोकस ऑन प्रेसी ओनली। कि प्रेसी में आपको चूंकि कंट्रैक्शन ऑफ आइडियाज जो है वो बहुत मुश्किल है। एक्सपेंशन के लिए यू कैन आई मीन एक्सपेंड इट। मैंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी डाली थी लाइक यू कैन एक्सपेंड विद वर्ड्स, यू कैन प्ले विद वर्ड्स, लेकिन प्रेसी पर लाजमी आप फोकस करें, ठीक है। इसके सो फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया इन द सब्जेक्टिव पार्ट। इसके 20 मार्क्स है। इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन है, इट आल्सो कैरीज 20 मार्क्स। ये रिलेटिवली इजी है क्योंकि इसमें वो वर्ड्स लिमिट और वो सब कुछ नहीं होता। आप जस्ट पैसेज से रेलेवेंट आइडियाज लेते हैं और जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर करते हैं। लाइक इन पर 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि पैराग्राफ से इसका आंसर ढूंढ कर लिख के अपने अल्फाज में। सो कॉम्प्रिहेंशन इज अ बिट इजी देन प्रेसी। इसके अलावा ग्रामर है, ट्रांसलेशन, वोकेबलरी, पंक्चुएशन, नरेशन, प्रेपोजिशन आजकल ज़्यादा आ रहे हैं। सो इस पर आपने फोकस करना एंड विल बी कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स, ठीक है। सो कुछ ऐसी चीज़ें जो कि क्रेम बेस्ड है लाइक वोकेबलरी है, इडियम्स है, पेयर वर्ड्स है, वो आप जस्ट क्रेम करेंगे, बट बाकी जो चीज़ें वो हम कवर करेंगे क्लासेस में। अच्छा वो मैं ग्रुप में कर दूंगा, इंस्टाग्राम का जो प्रोफाइल है, ठीक है। सो दिस इज जस्ट अ स्पेसिमेन कि किस तरह आपके जो सब ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसमें आपके सिनोनिम्स लाइक एम्बलिश है, सो इसका एडॉन है, ठीक है। इस तरह 4 ऑप्शंस है। सो आपने ये देखना है कि इसमें रेलेवेंट जो इसका क्लोजेस्ट टू दिस वर्ड है मीनिंग में वो आपने लिखना है, ठीक है, लाइक दिस। इसके अलावा एंटोनिम्स जो है वो उसके अपोजिट इन मीनिंग आ जाते हैं। दिस इज द आई मीन जो इसकी है डिस्ट्रीब्यूशन है इस पर मार्क्स, प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस करेक्शन, प्रेपोजिशंस, ट्रांसलेशन, पंक्चुएशन, ये सब कुछ। सो ये स्लाइड्स मैं शेयर कर दूंगा। वैसे आजकल मेरी स्लाइड्स जो है वो फ्रीली मुख्तलिफ ग्रुप्स में मूव करती है और उसको शायद कोई यूज़ करे, वो लोग जो कि पेड ग्रुप्स चलाते हैं या, सो आई हाईली मीन रिग्रेट दैट, लेकिन इसको काइंडली आप शेयर ना करें, इट्स जस्ट फॉर द स्टूडेंट्स जो कि मेरे ग्रुप्स में हैं। अच्छा नाउ कमिंग टू द प्रेसी, ठीक है। वो जस्ट एक ओवरव्यू था कि पेपर में क्या कुछ चीज़ें आएगी, लेकिन वो हम साथ साथ कवर करते जाएंगे एंड आई विल बी फोकसिंग ऑन अपलोडिंग वीडियोस एज वेल। सो जो लोग जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो वो कर ले, क्योंकि वो दिस इज़ फॉर यू, इट इज़ नॉट फॉर माई व्यूज़, या मेरा कोई इरादा नहीं मोनेटाइज करने का। बट मुझे जब भी मौका मिलेगा ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग, सो मैं वीकेंड्स पर अच्छी वीडियोस अपलोड करूंगा रिगार्डिंग जो करंट इश्यूज है इम्पोर्टेंट, या आपके ग्रामर से रिलेटेड, या ऐसे मुझे इस तरह कोई नज़र आए, सो उस पर मैं लाजमी वहाँ पर वीडियोस अपलोड करूँगा। सो वो लाजमी आप उसको फॉलो करें एंड अगर मुझे इंटरेस्ट होता लाइक इन अर्निंग, सो आई कैन चार्ज स्टूडेंट्स। और इसके अलावा मैं कोई और चैनल खोल लेता, CSS के वीडियोस की कोई स्कोप नहीं है, लाइक यू गेट 1000 या 2000 व्यूज, ठीक है। सो इट इज़ प्योरली फॉर यू।
सो अब आते हैं प्रेसी जो है इसके कुछ रूल्स है, वैसे तो ये प्रैक्टिस बेस्ड है, आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी एंड वो एवेलुएट करानी है। सो मैं एक दो प्रेसीज आपको प्रैक्टिस के लिए लाजमी दूंगा, जस्ट टू असेस एंड एवेलुएट योर प्रेसी, एंड आपको गाइडलाइन देने के लिए अगर कोई शॉर्ट कमिंग मुझे नजर आए एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, सो आई विल बी शेयरिंग इट। सो अब इसके रूल्स पढ़ते हैं। ये नॉर्मली बुक्स में आपको मिल जाते हैं, रूल्स इतने मुश्किल होते नहीं, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आप लाजमी फॉलो करें। एक तो ये है, दिस इज़ द मोस्ट टारगेटेड क्वेश्चन। आपके प्रेजेंट कंपोजिशन का जो पेपर है उसका जो फेट है, तकदीर है, वो इस क्वेश्चन के साथ टच रहता है, क्योंकि जो वोकेबलरी है वो तो लाजमी आप तो कैसे करेंगे, सबको सब वोकेबलरी नहीं आती, बट आपकी जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है, आपका एक्सप्रेशन है, ग्रामेटिकल करेक्शन है, यूज ऑफ टेंसेस है, एंड कॉम्प्रिहेंडिंग अ पैराग्राफ, कि आपने सारे आइडियाज वो ग्रेस्प कर लिए, यू हैव मेंशनड इट इन योर प्रेसी, कैन यू राइट शॉर्ट सेंटेंसेस। सो ये सारे फैक्टर्स इट कैन बी असेस्ड फ्रॉम योर प्रेसी। सो वो ये क्वेश्चन बहुत लाजमी है, इसलिए इस पर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। सो नॉर्मली रूल्स तो आपको या वर्ड्स दे देते हैं कि इन अल्फाज में इस लेंथी पैसेज की प्रेसी बनाएं, चाहे वो 2-3 पैराग्राफ हो, आपने एक ही पैराग्राफ में लिखनी है उसकी प्रेसी, और या आपको दे देते हैं कि इसकी प्रेसी बनाओ। सो स्टैंडर्ड रूल है कि आप जितने अल्फाज है पैसेज में उसकी 1/3 आपने उसमें समराइज अंदाज में उसकी प्रेसी बनानी है। बट इसमें इस तरह नहीं कि 300 अल्फाज है तो एग्जैक्टली 100 अल्फाज पर आपने ख़त्म करना है, इस तरह नहीं, आपने +10 -10 जा सकते हैं, इतनी क्वेश्चन होती है, स्पेस होती है आपके पास। सो ये आप फॉलो कर सकते हैं। सो इसमें हम करते क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि 3 सेंटेंसेस है उसको कंजंक्शन मिलाकर और वो जो समराइज कर लो, इस तरह नहीं, आपने आइडियाज़ अपने अल्फाज में लिखने हैं। ठीक है, वहाँ से वर्ड्स भी बारो कर सकते हैं बट नॉट एक्सेसिवली, मॉडरेट तरीके से। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो कि की टर्म्स होते हैं, सो यू कैन, आई मीन यू डोंट हैव टू यूज सिनोनिम्स फॉर दैट, आप वो बोरो कर सकते हैं, बट बोरोइंग अ होल सेंटेंस दैट इज अनडिजायरेबल एंड आई मीन नॉट नीडेड एक्चुअली। सो आपने लाजमी उसके मेन आइडियाज को अपने अल्फाज में समराइज अंदाज में लिखने हैं, ठीक है, विद अ कोहेरेंस। अच्छा, और इंडेंटेशन वो तो जस्ट जिस तरह हमें टैब दबा लेते हैं, वो कुछ इंडेंटेशन के लिए स्पेस बना लेते हैं। अच्छा, इसमें डूज तो इतने वो इम्पोर्टेंट नहीं कि क्या क्या आपने करना है, बट डोंट्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके रूल्स ये है कि चूंकि प्रेसी एक समराइज फॉर्म में आप एक लेंथी पैसेज को लिखते हैं, सो आपने लेंथी सेंटेंसेस वो अवॉइड करने हैं। ठीक है, लेंथी टाइटल्स आपने नहीं लिखने, जिस तरह प्रेसी है 20 मार्क्स का, सो 5 मार्क्स का उसमें टाइटल आप देते हैं और 15 मार्क्स का आपका प्रेसी का पैसेज पैराग्राफ है। सो आपने टाइटल जो है वो एक लफ्ज से एक लफ्ज भी लिख सकते हैं, अब फ्रेज भी लिख सकते हैं, अ शॉर्ट सेंटेंस भी लिख सकते हैं, बट सेंटेंस इज मीन आई डोंट सजेस्ट अ सेंटेंस। 5-6 वर्ड्स तक आप जा सकते हैं, 7 वर्ड्स तक मैक्सिमम, लेकिन आपने इसको ब्रीफ लिखना है। इफ़ यू कैन समराइज इट विद इन 1 वर्ड दैट इज़ फाइन, अप टू 7 वर्ड्स इट इज़ परमिजिबल, लेकिन आपने इसको ज़्यादा लेंथी नहीं करना। ठीक है, इसके अलावा आपने फोकस इस पर करना है कि जो पैसेज है, तू चुप कर। आई हैव टू रिमूव यू, सॉरी। ओके, कुछ स्टूडेंट्स है वो अपना माइक अनम्यूट रख लेते हैं, सो उसमें मसला ये होता है कि उनके, चाहे वो घर में बैठे हो या जहाँ हो, सो प्रिवेसी भी एक चीज़ होती है, सो यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट। ठीक है, सो इस टाइटल की मैं बात कर रहा था, यू हैव टू कीप योर टाइटल्स अप टू 7 वर्ड्स। जो आपने पैसेज पढ़ना है, सो उसका थीम क्या है, व्हाट इज द मेन आइडिया डिस्कस्ड इन द होल पैसेज। ठीक है, आपने ये देखना है, एक प्रेसी में कोई कुछ कुछ टूर का जिक्र है या कुछ हिस्टोरिकल इवेंट का, कोई ट्रेडिशन का,
سو وہ اس کا مین آئیڈیا ہے، آپ نے اس سے ڈیویٹ نہیں کرنا. اور اگر وہاں پر کچھ ایکسٹرا ڈیٹیلس ہے، ایڈیشنل انفارمیشن ہے، لائک کسی نے ٹرپ پر گیا ہے، لائک ٹور پر گیا ہے، اور وہ کسی جگہ چلا گیا، وہاں پر اس نے یہ چیزیں آبزرو کی، سو وہ چیزیں ہمارے کام کی نہیں ہے، دیٹ از ایڈیشنل ڈیٹیلس. ٹھیک ہے، وہ ہمیں ضرورت نہیں. وہاں جسٹ ہم یہ لکھیں گے کہ وہ وہاں پر گیا اور اس نے ایک بیوٹیفل سینری آبزرو کیا، ٹریڈیشنل وہاں پر جو تھی چیزیں رکھی گئی تھی. سو دس از سفیشینٹ، باقی اس کی ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں. کوئی کوٹیشن ہو، کوئی ایکسٹرا انفارمیشن ہو، کوئی لیٹ سے کہ ٹاپک سے ڈیویشن ہو، سو وہ آپ کبھی بھی یوز نہیں کریں گے ان یور پریسی، کیونکہ وہ ایڈیشنل انفارمیشن یا ایکسپلینیشن ہے. ٹھیک ہے، سو یو ڈونٹ ڈیویٹ فرام یور تھیم، یور ٹاپک. اس کے علاوہ لینتھی سینٹینس آپ نے نہیں لکھنے، جس طرح میں نے بتایا. ٹرائی ٹو رائٹ شارٹ سینٹینسز. اس کے بعد borrowing complete line is not permissible. اور آپ کی جو پرسنل ویوز، پرسنل لائک پوائنٹ آف ویو ہے، وہ آپ نے ایک پریسی میں شامل نہیں کرنی، چاہے یو ایگری ود دا پیسج اور ناٹ، یو ہیو ٹو اوائڈ اٹ. کیونکہ یہاں پر آپ پریسی لکھ رہے ہو آف اے پیسج دیٹ از گیون ٹو یو ان دا پیپر. آپ نے اپنے ویوز بالکل شامل نہیں کرنے اس میں. اچھا، آئی ڈونٹ نو وہ اس کا ایک سلائڈ، ہاں دس از امپورٹنٹ ون. اس میں کچھ اسٹوڈنٹس اکثر کنفیوز ہوتے، چاہے انہوں نے اکیڈمیز جوائن کی ہوتی ہے، بٹ لائک وہ فرسٹ اینڈ سیکنڈ پرسن پروناؤن یوز کر لیتے ہیں. اگر مین پیسج میں، پیپر میں کوئی ایسا پیسج ہو جس طرح 2016 میں تھا یا 2021 میں کچھ ایک دو بار یوز ہوا تھا، لائک آئی آ جائے یا وی آ جائے دا فرسٹ پرسن پروناؤنس، یا یو آ جائے، یور آ جائے دا سیکنڈ پرسن پروناؤن. سو یہ آپ نے اس کو ریپلیس کرنا ہے ود ادر جو پروناؤنس ہے، لائک تھرڈ پرسن پروناؤن. وی کی جگہ ہم دے لکھے دا آتھر اینڈ ہز فرینڈ. ٹھیک ہے، آئی کی جگہ آپ لائک دا رائٹر لکھ دیں، یو کی جگہ بھی آپ دے لکھ دیں. سو لائک یو ہیو ٹو ریپلیس اٹ ود دا تھرڈ پرسن پروناؤن. لائک فرسٹ پرسن میں آئی اینڈ وی آ جاتا ہے، سیکنڈ پرسن میں یو، اینڈ تھرڈ پرسن میں باقی پروناؤنس آ جاتے ہیں. سو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگر اس طرح کا پیسج ہو، سو دس از دا ٹوسٹ ان دا پیسج. پیسج سمپل ہو گیا، بٹ اس میں ٹوسٹ یہ ہوگا دیٹ اس میں فرسٹ پرسن پروناؤن آپ کو دیا ہوتا ہے، اینڈ یو ایز اٹ از وہ کاپی کر لیتے ہیں ان یور پریسی، جو کہ آپ رولس کے اگینسٹ چلے گئے. رولز یہ ہے کہ آپ نے فرسٹ پرسن اینڈ سیکنڈ پرسن پروناؤن اپنے پریسی میں یوز نہیں کرنی. باہر ایز پر انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ یو کین یوز اٹ، بٹ ان پاکستان ایز پر FPSC requirements you cannot use first and second person pronoun. سو اس کا خاص دھیان رکھیے، کیونکہ اکثر اسٹوڈنٹ کچھ ایسے پیسج آ جاتے ہیں جس میں اس کو پھر بعد میں سفر کرنا پڑتا ہے. they don't know these kind of rules. اس کے علاوہ پریسی کا جو ٹینس ہے، whether it is present past or future، آپ نے وہی فالو کرنا ہے. اور یہ نیچرلی ہو جاتا ہے، بٹ جسٹ اگر آپ ٹینس میں ویک ہے تو اس کا دھیان رکھیں کہ اگر پریزنٹ ٹینس میں ہے آپ نے پریزنٹ ٹینس یوز کرنا ہے، اگر پاسٹ میں ہے سو آپ نے پاسٹ ٹینس یوز کرنا ہے. بٹ اس میں جو ہے یہی رول آپ اس پر بھی لاگو کر سکتے ہیں جو آپ کا کمپریہنشن ہے، وہاں بھی آپ نے سیم ٹینس فالو کرنا ہے. اور جس طرح میں نے بتایا ایکسکلوڈ ڈیٹیلز، لائک کوئی ایکسپلینیشنز ہو، کوئی بریف سی اینیکڈوٹ یا سٹوریز ہو، ایگزامپلس ہو، کوئی کوٹیشنز ہو، کوئی رپورٹ ہو، فگرز ہو، ٹھیک ہے، وہ آپ نے ایکسکلوڈ کرنی ہے. اور اس کے علاوہ آپ پریسی میں بالکل اس طرح کنٹریکشن نہ دے، جس طرح کین ناٹ کی جگہ کینٹ، شوڈ ناٹ کی جگہ شوڈنٹ، ڈو ناٹ یا ڈز ناٹ کی جگہ ہم ڈونٹ لکھتے. سو اس کو کائنڈلی اوائڈ کریں، اس کو پورا آپ لکھیں پریسی میں. ٹھیک ہے، لیٹ می ٹھیک ہے، موونگ آن. اچھا، ٹائٹل کے بارے میں نے آلریڈی بتایا، اپ ٹو 7 ورڈز آپ ٹائٹل دے سکتے ہیں. ٹائٹل کیا ہے؟ ٹائٹل نارملی آپ کا ٹاپک سینٹینس میں مل جاتا ہے. ٹاپک سینٹینس مطلب جس طرح ہم نے ایسے میں ڈسکس کیا تھا کہ پیراگراف کا فرسٹ سینٹینس آپ کا ٹاپک سینٹینس ہوتا ہے نارملی، کہ وہ پیراگراف کس آئیڈیا کے بارے میں ہے. سو یہ جو ٹاپک سینٹینس ہے، لائک دا مین آئیڈیا،
کہ پیسج کا مین آئیڈیا یہ ہے اور یہ میری پریسی ہے. سو جو مین آئیڈیا آپ نے سرچ کرنا ہے, نارملی یو فائنڈ اٹ ان دا فرسٹ کپل آف لائنس سینٹینسز, یا اینڈ میں آپ کو مل جاتا ہے. لائک اوپر ڈسکشن ہو اور نیچے لکھا ہو کہ ہنس اٹ از پرووڈ, یا اس طرح کچھ ورڈز ہوتے ہیں, اینڈ کنکلوژن دس ہنس. سو اس قسم کے الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے. بٹ اگر نہ بھی ہو سو آپ کو جب آپ پیسج پڑھتے ہیں آپ کو سمجھ میں آ جائے, لائک یو کمپریہینڈ اٹ کمپلیٹلی, سو یو گیٹ دا آئیڈیا. اگر وہاں پر مینشن بھی نہ ہو پیسج میں, لائک کبھی کبھی وہ پیسج درمیان سے اٹھا لیتے کسی بک کا پیراگراف یا کسی آرٹیکل کا کوئی پارٹ, لائک آپ کو لگتا ہے بالکل شروع سے کہ دس از انکمپلیٹ, اوپر کوئی بات چل رہی تھی بٹ وہاں وہ یہاں ڈسکس نہیں ہے, سو وہ درمیان سے اٹھا لیتے ہیں. سو وہاں پر اس کا آئیڈیا لگانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے, لائک آپ کو ٹاپک سینٹینس شروع میں نہیں ملتا. سو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ٹاپک کو کمپریہینڈ کرو, لائک پورے پیسج کو. سو جو اس میں مین آئیڈیا ڈسکس ہے کس چیز کے بارے میں ہے, دیٹ از یور ٹائٹل. ٹھیک ہے. سو نارملی یو فائنڈ اٹ ان دا فرسٹ 3-4 سینٹینسز, یا اینڈ میں آپ کو مل جاتا ہے. اور ٹائٹل ہم اس طرح لکھتے ہیں کہ وی جسٹ رائٹ کہ یہ کس چیز کے بارے میں ہے, واٹ از دا مین آئیڈیا ڈسکس ان دا ہول پیسج. ٹھیک ہے, تھیم کیا ہے اس کا, اور سمپل ورڈز میں لکھیے. اور اس کے علاوہ جب آپ پریسی سالو کریں گے سو ٹاپ میں ٹائٹل دیں اور نیچے آپ پریسی سالو کریں. ٹھیک ہے, باقی اتنا امپورٹنٹ نہیں. ٹھیک ہے, وٹ شوڈ بی دا اپروچ, کہ آپ نے پریسی ٹیکل کس طرح کرنی ہے, ہاؤ ڈو یو ٹیکل اٹ. لائک آپ نے کافی پریکٹس بھی کی ہوگی, بٹ ٹو اسٹارٹ اے پریکٹس اسپیشلی فار بگنرز, آپ کو جب کوئی پیسج دیا جائے, لائک اگر آپ تیاری شروع کرنا چاہیں اس کے لیے جو بگنرز ہیں, سو آپ بریف پیراگراف سے اس سے اسٹارٹ لیں, اور اسپیشلی انٹرنیٹ پر مل جاتی ہے پریسی کے ایکسرسائز مل جاتے ہیں. سو وہاں شارٹ پیراگرافس ہوتے ہیں, وہ آپ اس کی پریسی بنائیں. اگر نہ ہو سو یوز چیٹ جی پی ٹی, وہاں سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں. لائک چیٹ جی پی ٹی از سو انٹرسٹنگ اور سو ہیلپ فل کہ وہاں پر آپ کچھ بھی لکھو وہ آپ کو جواب دے دیتا ہے. لائک یو پیسٹ اے پیراگراف اینڈ جسٹ کمانڈ کے میک اے پریسی آف دس پیسج, سو وہ آپ کو بنا لیتا ہے بالکل لائک ایز پر اسٹینڈرڈ رولس. سو وہاں سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں. کوئی بھی نیوز پیپر سے آرٹیکل کاپی کر لے, وہاں پیسٹ کر لے, آرٹیکل پوری نہیں, لائک اے پیراگراف, لیکن وہاں دیکھنے کے بجائے آپ پہلے سالو کریں پھر اس کے ساتھ کمپیئر کریں. سو اٹس دا بیسٹ ٹیچر فار یور سیلف اسٹڈی. سو یہاں پر جو ہے جو جنرل رولز میں آپ کو بتا رہا ہوں, لیٹس سے یو آر اسٹارٹنگ یور اسٹڈیز, آپ کے سامنے ایک پیسج ہے, سو اس کو گو تھرو کریں ایک بار. ٹھیک ہے, اور اگر وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے, ڈیفیکلٹی لیول آف دا پیسج از آئی مین اٹ از کمپلیکیٹڈ, سو آپ اس طرح کر لیں, شروع کے لائنس پڑھ لیں اینڈ لاسٹ کے. سو وہاں سے آپ کو جنرلی آئیڈیا ہو جاتا ہے, ایز آئی واز ڈسکسنگ کہ ٹاپک سینٹینس یا آپ کا جو ٹائٹل ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے, مین آئیڈیا مل جاتا ہے. سو وین یو ہیو کلیئرٹی اباؤٹ دا مین آئیڈیا آف دا پیسج, اٹ از ایزی فار یو ٹو کنیکٹ دا ڈاٹس ان دا پیسج. وہ آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ یہ آئیڈیاز, چاہے آپ کو ایک سینٹینس سمجھ بھی نہ آئے, درمیان میں کچھ ورڈ سمجھ نہ آئے, سو یو کین ایزیلی انڈرسٹینڈ کہ یہ اسی کے متعلق ہے. ٹھیک ہے, اس کے فیور میں آرگومنٹ ہے, اگینسٹ ہے, یا کوئی ایکسپلینیشن ہے, کوئی ڈیٹیلس ہے. سو وہ آپ اسٹارٹ اور اینڈ پہلے پڑھ لیں, آپ کو ایک ٹاپک مل جاتا ہے, نارملی ٹاپک سینٹینس مل جاتا ہے کہ دس از دا مین آئیڈیا. اس کے بعد آپ گو تھرو کریں پورے پیسج کو. ٹھیک ہے, دس شوڈ بی یور سیکنڈ اسٹیپ. فرسٹ اسٹیپ یہ تھا کہ اسٹارٹنگ اینڈ اینڈنگ آپ نے پڑھنی ہے. اوکے, اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ یہ ہے, یو گو تھرو دا پیسج. ٹھیک ہے, آپ اس کو گو تھرو کریں فرسٹ, فار دا فرسٹ یو ہیو ٹو گو تھرو دا پیسج. سیکنڈ ٹائم جو ہے وین یو آر گوئنگ تھرو دیٹ پیسج, آپ جو کی ٹرمز ہے, کی ورڈز ہیں, یا اس کے امپورٹنٹ سینٹینسز ہیں, وہ آپ انڈر لائن کرتے جائیں, اس کو ہائی لائٹ کرتے جائیں کہ دس شوڈ بی ان دا, دس از لائک مین آئیڈیاز دیٹ آر ڈسکسڈ ان دا پیسج, جو کہ ٹاپک سینٹینس یا آپ کے مین آئیڈیا سے ریلیونٹ ہے. سو وہ آپ انڈر لائن کرتے جائیں. ٹھیک ہے, اور تھرڈ میں وہ جو آپ کی
लाइक जो मेन आइडियाज़ है उसको लिख ले इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स, जिससे आपने प्रेसी बनानी है कि ये पॉइंट्स मैंने प्रेसी में शामिल करने हैं. सो वो एक रफ ड्राफ्ट में लिख के, किसी आउटलाइन की शक्ल में लिख के या बुलेट पॉइंट्स की शक्ल में लिख के, ठीक है, वो आपने लिख ली, फिर उससे एक प्रेसी की रफ ड्राफ्ट बनाए एंड देन उसको नीट कर लें. सो जो आपका फाइनल ड्राफ्ट है दैट इज़ योर एक्चुअल प्रेसी. एग्जामिनर जो है आपके ना रफ वर्क को देखेगा ना आपकी रफ ड्राफ्ट को देखेगा. He has to just examine your final draft, your actual pressing. Okay, you have to use grammatically correct English and it must be coherent. Like इसमें coherence होनी चाहिए, इस तरह नहीं कि आपने उसको मिक्स अप कर लिया हो जिसकी कोई सेंस ही नहीं बनती. और इसके अलावा आपने साइंस की तरफ देखने. साइंस जो है वो इशारा है. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि उसको आपने समझना है. समझना आपने इस तरह है कि लाइक दो वर्ड से उसके बीच कोई कंजंक्शन है इन द फॉर्म ऑफ एंड. सो एंड जो है मतलब फर्स्ट वर्ड की मीनिंग का आपको पता है. सो सेकेंड वर्ड विल बी आइडेंटिकल टू द फर्स्ट वर्ड, वो सिमिलर होगा मीनिंग में. लाइक एंड जो है टू सिमिलर आइडियाज़ के लिए इस्तेमाल हो जाता है. और जो है और अपोजिंग आइडियाज़ के लिए, अपोजिंग वर्ब्स के लिए, नाउन्स के लिए. ठीक है. सो आपने ये साइंस जो है ये प्रैक्टिकली मैं आपको पैसेज में समझाऊंगा. दीज आर यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड एवरी लाइन एवरी वर्ड. आपने जस्ट साइंस को समझना है कि लाइक कोई बात है बट ऑन द कंट्री है बाद में. सो मतलब फर्स्ट आइडिया आपको समझ नहीं आया, सेकंड आया, तो मतलब जो फर्स्ट आइडिया था ऑन द कंट्री के बाद जो आइडिया था वो बिल्कुल अपोजिट है. सो कुछ साइंस होते हैं लाइक बिकॉज आ जाता है, वो रीजंस के लिए है. ठीक है. So we will be talking about it practically while solving a passage. ठीक है. ये अच्छा, दिस इज अ सिंपल पैराग्राफ. ये हम पढ़ लेते हैं, इसकी प्रेसी देखते हैं. टीचिंग इज वन ऑफ द noblest professions. A teacher performs the sacred duty of making his students responsible, compassionate and disciplined. ठीक है. फर्स्ट में कि नोबलेस्ट प्रोफेशन है. सेकंड क्या था कि उसकी ड्यूटी क्या होती है, to make students responsible, compassionate, and disciplined. Apart from developing their intellect, a teacher is always responsible for inculcating the qualities of good citizenship, cleanliness, politeness, and etiquette. So आपको कुछ वर्ड्स की समझ आएगी कि अपार्ट फ्रॉम मतलब जो पहले बार डिस्कस की गई कि उसकी ड्यूटी ये है कि स्टूडेंट को इस तरह बनाए रिस्पॉन्सिबल और डिसिप्लिन. लेकिन इसके अलावा टीचर लाइक कुछ मजीद भी करता है. वो क्या है कि आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इनकलकेटिंग क्वालिटीज ऑफ. इनकलकेटिंग का मतलब नहीं पता, यू कैन अवॉइड इट. क्वालिटीज ऑफ गुड सिटीजनशिप, क्लीनलीनेस, पोलाइटनेस एंड एटिकेट. सो तौर तरीके और पोलाइटनेस, क्लीननेस, ये डालता है, मुहज़्ज़ब शहरी बनाता है. लाइक दीज वर्च्यूज आर नॉट इजी टू बी एम्बाइब्ड. कि ये आसानी से वर्च्यूज ये नहीं डाली जा सकती स्टूडेंट में. ओनली अ पर्सन हु हिमसेल्फ लीड्स अ क्वालिटी लाइफ कैरेक्टराइज्ड बाय सिंप्लिसिटी, प्योरिटी एंड रिजिड डिसिप्लिन कैन सक्सेसफुली कल्टिवेट दीज हैबिट्स इन हिज पीपल्स. सो मतलब जिसने वो खुद लाइक उस तरह लाइफ गुजारी हो प्योरिटी और सिंप्लिसिटी के साथ, खुद डिसिप्लिन हो, सो वही ये काम कर सकते हैं. स्टूडेंट्स में ये अच्छी क्वालिटीज ऑफ अ गुड सिटीजनशिप, फॉर गुड सिटीजन वो डाल सकता है. अ टीचर ऑलवेज रिमेन्स यंग एट हार्ट, कि उसका दिल जवान होता है. although he may grow old age, अगरचे वो बूढ़ा भी हो जाए. perpetual contact with budding youngsters keeps him hale and hearty. perpetual contact, so perpetual का नहीं पता, that avoid it. contact with youngsters keeps him hale and hearty, उसे तंदुरुस्त और तवाना रखता है. या इसके अलावा खुशबाश रखता है.
سو جو اوپر بات تھی نا کہ ٹیچر ہمیشہ ینگ رہتا ہے اگرچہ وہ بوڑھا بھی ہو جائے، کیونکہ اس کا کنٹیکٹ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوتا ہے، ینگ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. دیر آر مومنٹس when domestic worries weigh heavily on his mind, but the delightful company of innocent children makes him overcome his transient moods of despair. سو وہی بات کی ایکسپلینیشن ہے کہ اگرچہ اس کو ڈومیسٹک وریز ہوں، گھریلو پریشانیاں ہوں، بٹ جو اس کا ڈیلائٹ فل کمپنی آف انوسینٹ، یعنی وہی اسٹوڈنٹس کی بات ہے کہ انوسینٹ چلڈرن کے ساتھ اس کا جو ساتھ ہے، جو اس کا ٹائم گزرتا ہے، سو یہ اس کی جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں. سو یہاں سے اگر آپ اس کو لائک دیکھ لیں، سو اس میں جو میجر آئیڈیاز ہے، پہلے تو ٹیچنگ کو نوبلسٹ پروفیشن کہا گیا. پھر اس کی ڈیوٹی، ٹیچر کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کو ڈسپلن اور رسپانسبل بنائے، لیکن اس کے ساتھ دوسری ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ ایک اچھا سٹیزن شپ کی بھی کوالٹیز اس میں ڈالیں، لائک اس کی کردار میں شامل کریں اسٹوڈنٹس کی. اور یہ آسان کام نہیں ہوتا، بٹ جنہوں نے خود ایک ایگزامپلری لائف گزاری ہو، پریکٹیکل لائف گزاری ہو اس طرح، جسٹ وہی اس طرح کر سکتا ہے. اور اس کے بعد یہ بات آ گئی کہ ٹیچر ہمیشہ ینگ رہتا ہے کیونکہ اس کو کم نہیں ہوتی آف اٹ اسٹوڈنٹس، اور وہ گھریلو جو ڈومیسٹک ایشوز ہوتے ہیں، وریز ہوتی ہے، اس سے وہ بچ جاتا ہے ڈیو ٹو دا کمپنی آف ہز innocent students. ٹھیک ہے، سو دیز ور دا مین آئیڈیاز ڈسکسڈ اینڈ دس پیسج. دس واز اے سمپل ون. اوکے، سو یہ میں نے آئیڈیاز یہاں بھی لکھے ہیں کہ نوبلسٹ پروفیشن ہے اور انٹلیکٹ اسٹوڈنٹس کی وہ بڑھاتا ہے، ذہانت. اس کے علاوہ گڈ کوالٹیز آف سٹیزن شپ وہ ڈالتا ہے اس میں، اور وہ خود بھی سمپل یا ایگزامپلری یا ڈسپلن لائف گزارتا ہے، اور وہ ہمیشہ ینگ رہتا ہے ڈیو ٹو ہز کمپنی آف ہز اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے، دس از لائک دا پریسی آف دس پیسج. اچھا، دس از ناؤ آئی تھنک لیکچر ول بی اے بٹ لینتھی، کیونکہ یہ ہم ڈسکس کریں گے، اینڈ دس ول بی لائک اے ہوم ورک فار یو این اسائنمنٹ. سو یہ ہم جیسے ڈسکس کرتے ہیں اس کو آپ اٹیمپٹ کریں گے تاکہ فرسٹ ڈے سے ہی ہم اسائنمنٹ اسٹارٹ کر دیں. اور ہاں، آپ کی جو کچھ لوگوں کی ایسے کی اسائنمنٹس وہ کافی زیادہ تھی، تو کچھ تو میں نے بھیج دی، بٹ کچھ جو پینڈنگ ہے وہ انشاءاللہ آج اینڈ کل میں چیک کر دوں گا. سو آئی بی فارورڈنگ اٹ ٹو یو ویری سون. سو یہ اپنے گھر میں کرنا ہے، لائک ایز این اسائنمنٹ. اس کی جسٹ پریسی بنانی ہے اور آپ نے ٹائٹل لکھنا ہے، بٹ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. So now this is the full-fledged PASI of 2004 CSS. ٹھیک ہے، وہ ٹائٹل وہ میں شیئر کر دوں گا، پھر آپ دیکھ لیں ان سلائڈس کو. سو ناؤ وی آر ڈیلنگ ود a very dramatic and a very fundamental paradigm shift here. تو یہاں کوئی بات ہو رہی ہے کہ ہم ایک شفٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں، ایک لائک مکمل ڈرامیٹیکل ٹرانزیشن کی طرف دیکھ رہے ہیں. سو یہ چونکہ اوپر کوئی بات تھی، سو لیٹ سے اب یہ یہاں سے ہمیں کچھ کلیئر نہیں ہے، بٹ اس کا نیکسٹ سینٹینس جو ہے، یو مے ٹرائی ٹو lubricate your social interactions with personality techniques and skills, but in the process you may truncate the vital character base. سو یہاں کچھ ورڈز جو ہیں اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، سو جسٹ اوائڈ اٹ، یو کین اگنور اٹ. آپ نے جس کنٹیکسٹ کے مطابق اس کو سمجھنا ہے. فرسٹ سینٹینس کی سمجھ نہیں آئی، دیٹ از فائن. یو مے ٹرائی ٹو لوبریکیٹ. لوبریکیشن وہ سب کو پتا ہے، لائک کوئی بھی ایسی چیز جو کہ اسموتھ بناتی ہے کسی مشینری کو، یا سو لوبریکیٹ یور سوشل انٹریکشنز. سوشل آپ کو پتا ہے سوسائٹی ان قسم کے الفاظ سے وہ ایسوسیٹڈ ہیں، سوشل کے لوگوں سے ریلیٹڈ. انٹریکشن تعلقات کو کہتے ہیں، وتھ پرسنالٹی ٹیکنیکس. ٹھیک ہے، یو مے ٹرائی ٹو lubricate your social interaction with personality techniques and skills. کہ آپ اپنی پرسنالٹی سے سوشل انٹریکشن بناتے ہیں، بٹ ان دا پروسیس، لیکن اس دوران لائک بٹ آیا ہے، سو اب کچھ اس کے اپوزنگ آئیڈیا ہے. ان دا پروسیس یو مے ٹرنکیٹ دا وائٹل کیریکٹر بیس.
ٹھیک ہے, اب ٹرنکیٹ کا نہیں پتا, یو کین اوائڈ اٹ. لیکن اپوزنگ آئیڈیا ہے کہ وائٹل کیریکٹر بیس, کسی لائک بنیادی خصوصیت کی بات ہو رہی ہے. وہاں پر یہ آیا کہ یو مے ٹرائی, اگرچہ آپ کوشش کریں کہ اپنے سوشل انٹریکشن کو پرسنالٹی کے سکلز اور اس کی وجہ سے اس کو رکھ پائے, سوشل انٹریکشن یعنی معاشرتی تعلقات کو, بٹ اسٹل لیکن اس دوران آپ کیا کرتے ہیں, ایک کیریکٹر بیس جو ہے, ایک امپورٹنٹ جو بنیادی خصوصیت ہے وہ ٹرنکیٹ کرتے ہیں. اب ٹرنکیٹ کا ہمیں نہیں پتا, لیکن یہاں جو ہے یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ ٹھیک ہے اپنی پرسنالٹی سے اپنے سوشل ریلیشنز بنا سکتے ہیں, لیکن اس دوران ایک بنیادی چیز آپ, سو یہاں پر کیا ہے, چونکہ اولٹ آئیڈیا ہے وہ اوائڈ کر لیتے ہیں, لائک اس کو کھو دیتے ہیں, اس کو اگنور کر لیتے ہیں. سو ٹرنکیٹ کا یہاں پر کنٹیکچوئل میننگ آپ بنا لیں کہ وہ آپ اسکپ کر لیتے ہیں. یو کینٹ ہیو دا فروٹس وداؤٹ دا روٹس. ٹھیک ہے, یہ اب اس کی ایکسپلینیشن ہے کہ جب لائک کسی پودے کے جڑیں نہ ہو, سو ہاؤ کین یو ہیو فروٹ فرام دوز پلانٹس. سو اوپر جو بات کی گئی کہ بنیادی وہ آپ نے ایک بنیاد, اس کی جو بنیادی خصوصیت تھی وہ آپ نے اگنور کی, سوشل انٹریکشن کی. سو مطلب جو پرسنالٹی ٹیکنیکس ہے وہ درست نہیں ہے. اس میں مزید جب آپ آگے پڑھیں گے آپ کو سمجھ آتی رہے گی. اینڈ دس گوز فار ایوری پیسج آف دا پریسی. اٹ از دا پرنسپل آف سیکوینسنگ. ٹھیک ہے, سیکوینس آپ کو پتہ ہے ایک ترتیب کو کہتے ہیں, کہ ایک ترتیب کا اصول ہے. پرائیویٹ فیکٹری پریسیڈز پبلک فیکٹری. پہلے پرائیویٹ فیکٹری آتی ہے, اس کے بعد پبلک فیکٹری آتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, someone has raised hands. جی فاطمہ, you have a question? You can unmute yourself. I think we should take the question at the end. So یہاں پر بات آ گئی کہ پہلے پرائیویٹ فیکٹری آئے گی, اس کے بعد یہ سکسیڈ اور پریسیڈ. ایکسکیوز می سر, وائس ایشو آ رہا ہے. وائس ایشو فرام مائی سائڈ. اچھا پلیز لیٹ می نو اگر کسی اور کو بھی ایشو آ رہا ہے وائس ایشو, کائنڈلی چیٹ میں بتا دیں. نہیں, آئی تھنک فاطمہ دیئر مسٹ بی سم تھنگ رانگ ایٹ یور اینڈ. ٹھیک ہے, اکثر آپ کی طرف سگنلس کا ایشو ہوگا, سو وہ شاید. ٹھیک ہے, سو وی آر ڈسکسنگ کہ پرائیویٹ فیکٹری, اب ایک پریسیڈز ورڈز ہیں, ورڈ ہے, اور ایک ہے سکسیڈ. ٹھیک ہے, سو پریسیڈ مطلب کہ پہلے آیا ہوا, کہ پرائیویٹ فیکٹری پہلے آتی ہے پبلک فیکٹری سے. جو سکسیڈ ہے, سو اگر ہم اسی سینٹینس کو, سکسیڈ مطلب جو آگے آئے گا, لائک ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں, پبلک فیکٹری سکسیڈس پرائیویٹ فیکٹری. لائک پرائیویٹ فیکٹری کے بعد ہی پبلک فیکٹری آئے گی. سو یہ کچھ الفاظ جو ہے یہ آپ لازمی اپنے ایگزام کے لیے بھی یاد رکھیں. پریسیڈنگ پیراز کے پریویس جو پیراگرافس ہے, سکسیڈنگ پیراگرافس, لائک ہم لکھیں کہ the preceding paragraphs have discussed the reasons of water issues, water dispute in Pakistan. In the succeeding paragraph, like وہ ایک connecting para دیتے ہیں نا, and the succeeding paragraph will be discussing the way forward to tackle this issue. سو ہم ایک, سو یہ آپ لازمی کچھ ایسے فیملیئر یا ایسے الفاظ ہیں امپورٹنٹ جو کہ آپ لازمی یاد رکھیں. اس کے اسپیلنگس ہم اکثر CEE لکھ لیتے ہیں, سو اس کی طرف آپ دھیان دیں. So private victory precedes public victory. Self-mastery and self-discipline are the foundation of good relationship with others. So یہاں مین بات آ گئی کہ جو اوپر بات ہو رہی تھی کہ you may truncate the vital character base. وائٹل, اور پھر یہ بات آ گئی کہ فروٹس جو ہے آپ روٹس کے بغیر آپ کو نہیں مل سکتے. پہلے پرائیویٹ فیکٹری آئے گی, اس کے بعد ہی پبلک فیکٹری آئے گی. اور سیلف ماسٹری, سیلف ڈسپلن, یعنی خود کو ڈسپلن بنانا اور خود کو سمجھنا, سیلف ماسٹری اسی کو کہتے ہیں, خود کو سمجھنا پراپرلی, آر دا فاؤنڈیشن آف گڈ ریلیشن شپ ود ادرس. سم پیپل سے دیٹ یو ہیو ٹو لائک یور سیلف بیفور یو کین لائک ادر. کچھ لوگ, یہ سمپل ہے اس لیے میں ٹرانسلیشن کر رہا ہوں, باقی پیسیجز میں نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, سو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یو ہیو ٹو لائک یور سیلف بیفور یو کین لائک ادر. I think that idea has merit.
اگرچہ یہ بات آتھر کہہ رہا ہے کہ مجھے درست لگ رہی ہے، بٹ if you don't know yourself and if you don't control yourself and if you don't have mastery over yourself, it is hard for you to like yourself except in some short term psych up superficial way. آتھر کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یو ہیو ٹو لائک یور سیلف بفور یو کین لائک ادرس. تو مزید آتھر کہتا ہے آئی تھنک دس آئیڈیا از کریکٹ، لیکن جب آپ خود کو سمجھ نہیں رہے، آپ کو خود پر کنٹرول نہیں ہے، ماسٹری نہیں ہے، سو آپ کس طرح خود کو پسند کر سکتے ہیں؟ بٹ اسی طرح ہم کر سکتے ہیں اگر ہم جس اس کا دکھاوا کریں کہ ہاں ہم خود کو پسند کر رہے ہیں. سو یہ آتھر کا خیال ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد فردر آتا ہے ریئل سیلف ریسپیکٹ کم فرام ڈومینین اوور سیلف فرام ٹرو انڈیپینڈنس. لائک خود کو آپ نے ریئل سیلف ریسپیکٹ تبھی آ جاتا ہے کہ جب آپ خود کو پہچانو، خود کو ہر قسم کے خیالات سے آزاد رکھو. ٹرو انڈیپینڈنس ہو آپ کی لائک ان یور انر سیلف. سو وہی فردر اس کی ایکسپلینیشن ہے. انڈیپینڈنس از این اچیومنٹ. اس کو وہی سینونیمز میں لے، سیلف ماسٹری اینڈ سیلف اویئرنیس، سیلف ڈسپلن. ٹھیک ہے، سو انڈیپینڈنس از این اچیومنٹ. انٹر ڈیپینڈنس کے دوسروں پر انحصار یا دوسروں کے ساتھ تعلقات is a choice that only independent people can make. سو وہی آئیڈیا چل رہا ہے کہ آپ نے خود کو سمجھنا ہے، سیلف ماسٹری، سیلف انڈیپینڈنس آپ نے وہ پہلے اٹین کرنی ہے، اس کے بعد ہی آپ انٹر ڈیپینڈنس کر سکتے. if you are truly independent. انٹر ڈیپینڈنس آپ تبھی کر سکتے if you are independent, truly independent by yourself. Unless we are willing to achieve real independence, it is foolish to try to develop human relation skills. ٹھیک ہے، وہی آئیڈیا کنٹینیوس ہے. We might try, we may even have some degrees of success, but when the sun is shining, but when difficult times come, and they will, we won't have the foundation to keep things together. So اس میں یہ ہے کہ یہ فولشنس ہوگا کہ ہم دوسروں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی کوشش کریں، بٹ وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ اور سیلف، وی آر ناٹ ٹرولی انڈیپینڈنٹ، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ فیبریکیٹڈ انداز میں دوسروں کے ساتھ تعلقات قائم کریں، لیکن جب رینی ڈیز آئیں گے، مشکل ٹف سچویشن آئے گی، سو یہ لوگ ہم سے بھاگ جائیں گے. لائک وی وونٹ بی ایبل ٹو کیپ دوز ریلیشن انٹیکٹ. سو یہی بات یہاں ڈسکس ہو گئی. دا موسٹ امپورٹنٹ انگریڈینٹ وی پٹ انٹو اینی ریلیشن شپ از ناٹ وٹ وی سی اور وٹ وی ڈو، بٹ وٹ وی آر. اس میں امپورٹنٹ بات وہی دوبارہ سیلف اویئرنیس اور سیلف انڈیپینڈنس کی ہے کہ اس میں سب سے ضروری چیز تو یہ کہ ہم ہے کیا، نہ کہ ہم کیا کہتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، بٹ ہم ایکچولی ہے کیا. سو یہ میٹر کرتی ہیں. اینڈ اف our words and our action come from superficial human relation techniques. یہاں امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر ہماری جو باتیں یا ایکشنز وہ سپرفیشل ٹیکنیک سے آ جائے، لائک جو ہماری پرسنالٹی ہے، جو لوگوں کو نظر آتی ہے، اس سے آ جائے ہماری ریلیشنز، rather than from our inner core, the character base، اور نہ کہ وہ ہماری روح سے ہمارے اندر جو کیریکٹر ایتھک ہے. لائک ایک انر سیلف ہوتا ہے، ایک آؤٹر سیلف. آؤٹر سیلف از اور پرسنالٹی جو کہ لوگوں کو دکھتا ہے. انر سیلف از اور اون سیلف اور ہارٹ اور فیلنگس اباؤٹ ادرس اور سیلف. سو جو کیریکٹر ایتھک ہے، اگر اس سے ہماری جو ایکشنز یا ورڈز ہے وہ نہیں آئے، لائک ہم کسی سے پرومس کریں اور وہ جسٹ ہم دکھاوے کے لیے کریں، وہ ہمارے دل سے نہ ہو، سو اس میں مسئلہ یہ ہوگا کہ ہم اس کو پورا نہیں کریں گے کیونکہ ہم خلوص کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں. سو یہاں پر یہی بات ہے کہ اگر ہم اپنی ریلیشنز جسٹ اپنی پرسنالٹی ٹیکنیکس، وہ جو فرسٹ سیکنڈ لائن میں چیز تھی نا کہ ہم اپنی پرسنالٹی ٹیکنیکس یوز کریں، وی میں ٹرائی ٹو لوبریکیٹ وہ جو سوشل انٹریکشن ہے تھرو آور پرسنالٹی ٹیکنیکس اسکل. سو یہاں پر وہی اس کی ایکسپلینیشن ہے کہ ٹف سچویشن میں آپ کے پاس وہ لوگ نہیں رہیں گے اگر آپ کے ریلیشن اس طرح سپرفیشل طریقے سے بنی ہو. اس کی مزید یہاں ایکسپلین کر رہا ہے کہ اگر سپرفیشل ٹیکنیک وہ ہوتی ہے جو کہ آپ کے پرسنالٹی ایتھکس ہوتے ہیں، آپ کے لائک
جو لوگوں کو نظر آتی ہے آپ کی پرسنالٹی سپرفیشل طریقے سے، جو آپ لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں کہ ہم یہ کرتے ہیں اور میرا یہ خیال ہے، تو جب آپ اس کی لائک آپ کے انر سیلف سے نہ آ جائے، کیریکٹر ایتھک سے نہ آئے، سو ادر ول سینس دیٹ ڈپلیسٹی. سو لوگ کہیں گے کہ یہ تو دغا بازی ہے، دھوکہ بازی ہے، یہ تو بالکل سنسیئر ہی نہیں ہے ہمارے ساتھ ریلیشن میں. سو لوگوں کو یہی لگے گا اور وہ بھی آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں رہیں گے. سو دس از آل اباؤٹ سوشل انٹریکشن، سوشل ریلیشنس، کہ اس کی بنیاد کیا ہونی چاہیے، کیریکٹر ایتھک رادر دین پرسنالٹی ایتھک. ناؤ دس از دا لاسٹ سلائڈ. یہ چونکہ لینتھی ہے بٹ سمپل ہے، سو اس لیے یہ میں نے چوز کیا تھا. We simply won't be able to create and sustain the foundation necessary for effective interdependence. کیونکہ ہمارے پاس وہ پھر وہ بنیادی فاؤنڈیشن ہی نہیں ہوگی کہ ہم اپنی ریلیشنز انٹر ڈپینڈنس قائم کریں، کیونکہ وہ ہماری پرسنالٹی ایتھکس سے آ رہے ہیں نہ کہ کیریکٹر ایتھکس سے. The techniques and skills that really make a difference The techniques and skills that really make a difference in human interaction are the ones that almost naturally flow from a truly independent character. یعنی جو ٹیکنیکس ہے یا جو چیزیں ریکوائرڈ ہے وہ ایک فلو میں آتی ہے، اندر سے، روح سے یا دل سے آتی ہے، رادر دین کہ ہم اس کو خود کریٹ کرنے کی کوشش کریں. سو دا پلیس ٹو بگن بلڈنگ اینی ریلیشن شپ از ان سائڈ آور سیلف. وہی بات ہے کہ پرائیویٹ وکٹری پریسیڈز پبلک وکٹری. Inside our circle of influence, our own character, as we become independent, proactive, centered in character principle. یعنی جب ہمارے اصول ٹھیک ہو جائے، جب ہم ٹرولی انڈیپینڈنٹ ہو اندر سے، ہمیں روح سے یا دل سے ہم کوئی کام کرے سنسیئرٹی کے ساتھ، ویلیو ڈریون ہو اینڈ ایبل ٹو آرگنائز اینڈ ایگزیکیوٹ اور پرائرٹیز ان آور لائف ود انٹیگریٹی. اور ہم جو اپنی اصول ہے اس کو ایک پراپر انداز میں ایمانداری کے ساتھ کریں، اپنے کام، اپنے پرومسز، وی دین کین چوز ٹو بیکم انٹر ڈیپینڈنٹ. سو اس کے بعد ہی ہم انٹر ڈیپینڈنٹ دوسروں کے ساتھ تعلقات پراپرلی استوار کر سکتے ہیں. capable of building a rich, enduring, highly productive relationships with others. So this was the passage, or I hope you'll attempt it as your assignment.